بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سید اسد حسین کمیونٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم اپنے پروگرام کو دو سیکشنز میں ڈیوائیڈ کریں گے، جس میں ہم ایک لوکل پالیٹکس کے اوپر بات کریں گے اور اس میں پاکستانی کمیونٹی کا جو رول رہا ہے اب تک اس کے اوپر کچھ ہم روشنی ڈالیں گے، اور اس کے بعد چلیں گے ساؤتھ ایشیا. اور ایز یوزول جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹینشن چل رہی ہے، اس میں میڈیا کا جو رول ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آ رہا. تو اس مناسبت سے ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ الفاظ محرم کے لیے. محرم ہمارا جو نیا سال ہے اسلامک کیلنڈر کا، اس کا پہلا مہینہ ہے اور اس کی ایک اپنی امپورٹنس ہے. اگر ہم جاتے ہیں ہسٹری میں تو ہمیں پتہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور جو یزید کے درمیان معرکہ ہوا تھا وہ حق و باطل کی جنگ کہی جاتی ہے، اور اس نے ایک نئی ڈائریکشن سیٹ کی امہ کے لیے. ہمارے اندر جو اتفاق، جو ہمارے پاس وننس کا کانسیپٹ ہے، وہ انفارچونیٹلی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. لیکن جو اصل پیغام تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کا، جس کے لیے انہوں نے قربانی دی، وہ شاید ہم اپنی باتوں میں ضرور کرتے ہیں، اپنی محفلوں میں ضرور کرتے ہیں، لیکن اس کے پر جب ہم امپلیمنٹ کرنے کی بات آتی ہے تو شاید باتیں ساری ہماری ہوا میں ہی نکل جاتی ہیں. تو یہ ایک بڑا سبق ہے جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے اپنے پریکٹیکل لائف سے، کہ اس میسیج کو جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے پوری امہ کے لیے دیا تھا، اس کو ہم کس تک آگے تک کیری فارورڈ کر آئے ہیں. تو ہیونگ سیڈ دیٹ، اب ہم چلتے ہیں جی لوکل پالیٹکس کی طرف. اور سب سے پہلے میں اپنے گیسٹ کا تعارف آپ لوگوں سے کرا دیتا ہوں، جو آج ہمارے ساتھ پاکستانی کمیونٹی کے بہت ہی ویل نون پرسنالٹیز ہیں، وہ آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. تو میرے لیفٹ کے اوپر جی طارق کھیانی صاحب ہیں، جو کہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہیں. یہ پروڈیوسر بھی ہیں، اینکر بھی ہیں، اور سونی درد پروگرام ہے اس کو یہ پروڈیوس بھی کرتے ہیں، اور خالصتاً پاکستانی کمیونٹی کے لیے، پاکستان کی امیج کو بڑھانے کے لیے. اور ان کے ساتھ ہیں جی خالد زکر صاحب، جو کہ کمیونٹی ممبر ہیں. تو جب پروگرام شروع ہو رہا تھا میں ان سے پوچھا بھی کہ آپ کا کس لحاظ سے تعارف کرایا جائے، تو انہوں نے بڑا اچھی بات کی، لگا عام شہری کے حساب سے بات کی جائے، لیکن یہ ایک ہمبلنس ہے ان کی. اینی وے کالمنسٹ بھی ہیں اور ان کی بڑی گہری نظر ہے، اور انالسٹ میں بھی میں کہوں گا کہ یہاں لوکل پالیٹکس اور پاکستان کے اوپر باتیں جو ہیں بڑی اچھے طریقے سے یہاں کے جو لوکل کمیونٹی کے پیپرس ہیں اس میں لکھتے ہیں. اور بھی زیادہ صاحب ہیں جو بھی یہاں کی جو سوشل گیدرنگ ہے اس میں بہت جانی پہچانی شخصیت ہیں. یہ ایڈیٹر ہیں میریکل کے، اس کے علاوہ میڈیا کے بڑے ایکٹیو پرسن بھی ہیں، کمیونٹی پیپرس یہاں سے نکالتے ہیں، اور آپ سب لوگ میرے خیال میں ان کے نام سے واقف بھی ہوں گے. اور لاسٹلی جو ہے ہمارے ساتھ شہزاد منصوری صاحب ہیں، اور یہ بھی میڈیا سے تعلق ہے، اور آپ نے ان کا بھی پیپر الامین دیکھا ہوگا جو کمیونٹی کا نیوز پیپر ہے، وہ یہاں سے سرے سے نکلتا ہے، تو اس کے یہ ایڈیٹر ان چیف بھی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ہمارا جو کنسنٹریشن ہے گیسٹ کی وہ میڈیا کی طرف زیادہ ہے. جی ناظرین، اس وقت ہم بات کریں گے بی سی پالیٹکس کے اوپر، اور اس میں جو امیگرینٹس کا رول ہے، خاص طور پہ جو پاکستانی کمیونٹی کا رول ہے وہ کس حد تک نمایاں رہا ہے. تو ہمارے ساتھ اس وقت سید وجاہت شاہ صاحب، جو کہ بی سی لبرل کے بہت ایکٹیو ممبر ہیں، وہ ہمارے ساتھ لائن کے اوپر ہیں، اور ان سے ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستانی کمیونٹی کیوں پیچھے رہی ہے لوکل پالیٹکس میں. ان کا پارٹیسپیشن ایز کمپیئر ٹو ادر کمیونٹیز ہے وہ اتنا نمایاں نہیں ہے. جی وجاہت صاحب، بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں جوائن کرنے کا. بہت بہت شکریہ آپ کا فون کرنے کا. جی آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، جہاں تک ہماری نارتھ امریکن پالیٹکس کا تعلق ہے، میں ابھی پریزیڈنٹ فار بی سی لبرلز آلسو، اور یہ فیڈرل لبرلز کا ڈیلٹا ساؤتھ کا. اور جو یہ پالیٹکس کی دو جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ایک تو نمبر ون چیز ہے کہ ہم پالیٹکس میں یونیورسلی ہمیشہ کہتے ہیں ان پولیٹیکل پروسیسز آپ کی جو یو ڈونٹ ہیو فرینڈس، یو ہیو الائنسز. جو الائنسز، وہ آپ الائنسز کس سے کرتے ہیں؟ آپ اس سے الائنس کرتے ہیں جو کہ آپ کے زیادہ سے زیادہ ممبرشپ لا سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ڈونیشن کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے انفارچونیٹ میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی وائبرنٹ کمیونٹی ہے، ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے، لیکن انفارچونیٹلی اگر میں بولنا چاہوں، وی آر آل امنگ دا فیملی، کہ یہ فوٹو آپ سے زیادہ اس کی ضرورت پڑتی ہے. وہ کسی بھی آپ بزنس میں دیکھیں، کسی بھی آپ ڈائریکشن کو آپ دیکھیں، تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں what and how people do things, but nobody defines کہ یہ why should we do it. تو میں تو پہلے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا that why کا سب جواب اگر ہم کوئی دے سکے
تو اس کو ہم آرٹیکولیٹ کر کے آگے لے کے جا سکتے ہیں. رائٹ. اور فار ایگزامپل کہ اس میں ایز اے پاکستانی آف کورس ایز اے کینیڈین ود پاکستانی ہیریٹیج اینڈ ایز اے مسلم میری جو رائٹنگ ہے میں فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ بھی تھا ڈیلٹا ساؤتھ کا اور 9 سال ڈیلٹا رچمنڈ ایسٹ کا بھی پریزیڈنٹ تھا اور میں نے کو چیئر برٹش کولمبیا بھی کی ہے اور باقی کنٹریبیوشن. تو ایکسپیرینس سے میں یہ بولنا چاہوں گا کہ جب تک آپ ایک اپنا ڈائریکشن بنا لیں اور کمیونٹی میں آپ آئیڈینٹیفائی کریں 2 لوگ 10 لوگ 20 لوگ 50 لوگ ایک اپنا کمیونٹی کا ایک کاکس بنائیں اور اس کاکس میں آپ اس کو ڈیفائن کریں کہ ہم نے اگر کینڈیڈیٹ ڈھونڈنا ہے تو اس کینڈیڈیٹ کا جو پلیٹ فارم ہے وہ خالی پاکستانی بیس پہ ہے یا مسلمان بیس پہ ہے یا انڈو کینیڈین بیس پہ ہے. جہاں تک میرا تعلق ہے میں کہوں گا وہ آپ کی سب پری ریکویزٹس آپ کی ایک اسٹرینتھ ہے لیکن آپ کو ایک مین اسٹریم کینڈیڈیٹ بننا پڑے گا. رائٹ. اچھا اس میں وجہ صاحب ایک دیکھیں کہ دوسری جو کمیونٹی ہے اس کے کینڈیڈیٹ کو ہم شاید ہمیشہ سپورٹ کرتے آ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس شاید چوائس نہیں ہے, لیکن اگر ہم اپنی کمیونٹی کا کینڈیڈیٹ کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوسری کمیونٹی سے آپ کو وہ سپورٹ نہیں نظر آتی ہے. کیا بات صحیح ہے؟ یہ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ کیونکہ آپ دیکھیں کسی بھی آرگنائزیشن میں پرائیویٹ یا پبلک سیکٹر کو بھی آپ دیکھ لیں اور پھر آبویسلی پولیٹیکل پلیٹ فارمز کو دیکھیں کہ آپ یہ نہیں کہیں گے اگلے سال الیکشن ہے تو آج ہماری کمیونٹی اکٹھی ہو جائے اور کسی کو ایک نامینیشن دلوا دیں. اس کا کوئی جو ہے لارجر کمیونٹی کیونکہ آپ کی جو رائڈنگز ہیں پہلے تو آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ فار ایگزامپل کہ آپ کی سری نیوٹن میں یا ڈیلٹا نارتھ ڈیلٹا میں یا ان کمیونٹیز میں پچھلی 3 الیکشنز میں کتنی ایوریج ووٹ پڑے ہیں, کتنے آپ کو لبرل پارٹی کو ملے ہیں, کتنے این ڈی پی کو ملے ہیں اور کتنے گرین کو ملے ہیں. تو آپ اس کو پھر اپنے کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کرنے سے پہلے دیکھ لیں کہ وہ جو ڈائیورسفائڈ کمیونٹی جو آپ کو آ کے ووٹ دے رہی ہے وہ ہمارا کینڈیڈیٹ کتنا اٹریکٹیو ہوگا. اور اگر وہ نیکسٹ ایئر الیکشن پہ اگر آپ نے اگلے مہینے 1-2 مہینے بعد نامینیشن دلوا بھی دی کسی کو, جنرل کمیونٹی ایٹ لارج اس کو کیسے ایکسپٹ کرے گی جہاں تک کوئی پارٹیسپیشن نہیں تھی, کوئی والنٹیئر کام نہیں تھا, کوئی ڈونیشن نہیں تھی. اس لحاظ سے میں آپ کو ایک سجیشن یہ دے سکتا ہوں کہ میں آپ کو نوید فرائج کو میں ای میل کر سکتا ہوں کم از کم ایک پروونشل اور فیڈرل اور میونسپل لیول پہ کم از کم 30-40 سال میں ایک فنکشنز ہوتے ہیں, ویدر از ڈیلٹا بائک یا کسی کی دیوالی کا فنکشن ہے یا عید کا فنکشن ہے یا رمضان کا فنکشن ہے, اور جو اب ہماری انٹر ایکٹیو کمیونٹیز ہیں ریگارڈلیس آف دا ریلیجس ہیریٹیج, ہم لوگ کمیونٹی ایز اے لیڈرشپ جو آپ کاکس بنائیں گے وہ کہاں تک اس پہ پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے ان کی ول ہوگی. ٹھیک ہے جی بھیا صاحب, بہت شکریہ ہمارا آپ کے ساتھ پروگرام میں شریک ہونے کا. اور اس میں بس ایک لاسٹ ہم بات کریں گے کرسٹی کلارک کی کہ وہ آج کل بہت یہاں پر ایکٹیو نظر آ رہی ہیں اور انہوں نے شاید ڈیرا بھی ڈال لیا ہے اس ایریے کے اندر. تو آپ کو کچھ سنگن ہے کہ کیا ماجرا چل رہا ہے؟ نہیں, ہم لوگ ٹیوزڈے کو آپ کو میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں کہ ڈیلٹا ساؤتھ کی نامینیشن میٹنگ ہوئی تھی جس میں ایئن پیٹن جو کہ وہ سٹی کاؤنسلر بھی ہے, وہ تیسری ٹرم سٹی کاؤنسلر ہے کیونکہ پوری 88 رائڈنگز برٹش کولمبیا میں ایک ہی انڈیپینڈنٹ عورت ہے وکی ہنٹنگٹن جو کہ سٹی کاؤنسلر تھی جو کہ اس وقت ایم ایل اے ہے. تو آبویسلی بی سی لبرلز کو ایک ہی انڈیپینڈنٹ عورت کو ہونے کا ساری ایفرٹ لگا رہے ہیں کہ ہم لوگ لبرل کا کینڈیڈیٹ الیکٹ کریں. اس کی وجہ سے میجورٹی مینٹین کرنے کے لیے ایبسولوٹلی ہر طریقے سے گراس روٹ سے, اب وہ اس لیے آئی تھی, ٹواسن بھی آئی ہوئی تھی, وہ صرف اس لیے کہ ہم لوگوں نے جو نامینیٹ کیا ہے ایئن پیٹن کو, اس کے خلاف جو لڑ رہا تھا چیف آف دا جم سیسپرٹ جو کہ ڈیلٹا پولیس کا چیف رہا ہے. لیکن ہم لوگوں نے یہ دیکھنا تھا کہ وکی ہنٹنگٹن کو ہرانے کے لیے, اگر if you can use that as an expression, وہ اس کو ہم لوگوں کو کون سا وائبل کینڈیڈیٹ ہے اور اس کینڈیڈیٹ کو کتنی گراس روٹ ایشوز کا پتا ہے.
Okay. تو ہماری کمیونٹیز میں جس علاقے سے جس رائڈنگ سے آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو چاہیے کوئی ریپرزنٹیشن چاہیے, کراس ایگزامن کریں بندے کو, جو آپ اپنی انٹرنلی 2 آدمی 4 آدمی 6 آدمی جو کہ آگے آنا چاہتے ہیں, اٹس اے ویری ویلڈ کاز. پبلک سروس جو ہے بڑی فینومینل چیز ہے. چلیں تھینک یو وجاہت صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ جو بھی ہم نے وجاہت صاحب کی بات سنی ہے BC لبرل کی, وہ میں کوشچن اپنے پینل اپنے گیسٹ کے سامنے رکھوں گا اور ان سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ ایک عرصے سے یہاں پر رہ رہی ہے, لیکن BC خاص طور پہ جو اس ایریا کی کمیونٹی ہے اس میں اس کے فٹ پرنٹس جو ہیں وہ ابھی تک واضح طور پہ نظر نہیں آ رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو دوسری کمیونٹیز کے. تو یہ ایک اوپن کوشچن ہے, میں طارق صاحب سے شیئر کروں گا اور آگے گریجولی چلوں گا. تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم بات کر لیں کیونکہ ٹائم آپ کا کم ہے, گیسٹ زیادہ ہیں. جی طارق صاحب. تھینک یو ویری مچ اسد صاحب. سب سے پہلے PCCA ویب TV کا شکریہ جی, ہمیں آپ نے موقع دیا آج بات کرنے کا. جہاں تک یہاں کی پالیٹکس کا معاملہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی کمیونٹی اب کافی حد تک انوالو ہے. آج سے اگر آپ 15 سال 12 سال پہلے کی بات دیکھیں تو ہمارے پاس ووٹرز نہیں تھے. سب سے امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے کسی بھی سیاست میں, وہ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ ہم ووٹر نہیں ہیں, کہ ہم ووٹ ڈالنے نہیں جاتے تھے. مگر اگر آپ پچھلے فیڈرل الیکشنز کو پیمانہ بنا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی کی جو پارٹیسپیشن تھی ووٹ کے اندر وہ بہت بڑی تھی, اور انٹرسٹ جو شو کیا ڈفرینٹ پارٹیز کے ساتھ جو افیلیشن تھی, انہوں نے بڑے کھل کے ان کو سپورٹ بھی کیا. بلکہ میں NDP کے کچھ لوگوں کو دیکھ رہا تھا تو لاسٹ ٹائم انہوں نے نہ صرف پارٹیسپیشن کی بلکہ فنڈ ریزنگ بھی کی. تو میں سمجھتا ہوں, جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں اپنی کمیونٹی کو, کہ اب آگے چیزیں بہتر سے بہتر ہو رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ جو لاسٹ الیکشن ہوئے اس میں کمیونٹی جو ہے ایز اے کمیونٹی ہم بات کر رہے ہیں تو ریونج کے طور پہ باہر نکل کر آئی تھی. کیا یہ بات صحیح ہے؟ میں آپ کو ایک مزے کی بات آپ کے پروگرام کے توسط سے بتاؤں کہ پچھلے الیکشنز میں, فیڈرل الیکشنز میں خاص طور پہ, جتنی کمیونٹیز ہیں ان میں سب سے زیادہ جو پرسنٹیج تھی ووٹنگ کی وہ مسلمز کی تھی, جو کہ ایک بہت بڑا ہیلدی سائن ہے. جب آپ ووٹر بنیں گے دیٹ مینز آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس اتنی بڑی مین اسٹریمنگ ایکٹیویٹی میں, تو ہوپ فلی ہمیں آگے اچھے کینڈیڈیٹ بھی نظر آئیں. مجھے یقین ہے اس کا. خالد صاحب. بہت شکریہ جی سید صاحب. میرا تو یہ خیال ہے جی کہ بیسیکلی جو رول ہے, ایک تو یہ ہے کہ جتنی کمیونٹی چھوٹی ہوتی ہے ہسٹوریکلی تو اس حوالے سے اس کا رول بھی زیادہ ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نمبرز دیکھیں, پاکستان کہہ رہا ہوں, یہاں پہ جو سری ہے یا وینکوور کا جو مین لینڈ ہے, تو اس میں تقریباً جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ لیس دین 10,000 ہے اپروکسیمیٹلی, جو 2011 کا جو سینسس تھا اکارڈنگ ٹو دیٹ ون. تو جبکہ آپ کا جو نمبر آف پرسنز ہے یا ووٹرز ہے وہ بہت مارجنل ہے, ہائیلی مارجنل ہے, تو آپ سکسیسفل نہیں ہو سکتے. تو جو ضرورت اس وقت اس بات کی ہے کہ لوگ جو ہیں جس سطح پہ بھی ہیں وہ پولیٹیکل ایکٹیویزم کا شکار ہوں, اور جتنے زیادہ ایکٹیو ہوں گے جس بھی پارٹی میں, چاہے NDP ہے یا لبرل ہے, واٹس ایور, جس میں بھی ہوں, ڈزنٹ میٹر, لیکن جہاں وہ ہوں گے جتنے زیادہ وہ ایکٹیو ہوں گے, اور وہ ایک پاکستانی کمیونٹی ان کا ایک اوریجن ہے اور سارا, ان کی جو آواز ہے, جو پاکستانی کمیونٹی کے مسائل ہیں, جو رائٹ کوارٹر ہے, کہ وہ جو پارلیمنٹ ہے ادھر پہنچے گا. جی, ہمیں ایکچولی یہ دیکھنا ہے کہ آج سے ہم 20 سال یا 30 سال پہلے سے یہ سب کہاں کھڑے تھے اور آج کہاں ہیں. جب ہم نے میڈیا الحمدللہ 1900 ہم نے سٹارٹ کیا 16 سال پہلے, اس وقت پوزیشن اور تھی, لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے. لیکن الحمدللہ ان 16 سالوں میں یہ پرنٹ میڈیا جس میں الامین بھی شامل ہے, ہم بھی, میریکل بھی شامل ہے, ہم نے ایک اویئرنیس دلائی. اگر ہر انسان, ہر شہری یہ سمجھے کہ what I did یا what I am doing for the community, تو اس کا مطلب آپ کچھ اویئرنیس دلا رہے ہیں. I am very proud کہ ہمارا پاکستانی میڈیا ہے, اور پاکستانی نہیں, میں اسے مسلم میڈیا کہتا ہوں, کیونکہ ہم صرف پاکستانی ڈیز کی بات نہ کریں, ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنا کینڈیڈیٹ لانا کیوں چاہتے ہیں, ہماری پرابلمز کیا ہیں, کہاں ہم کھڑے ہیں, ہماری ضرورت کیا ہے. صرف پاکستانی ضرورت نہیں, ہماری ضرورت ہے مسلمز ایشو. ہم بینگ اے مسلم سوچیں, ہم بینگ اے کینیڈین سوچیں, اور راتوں رات کینڈیڈیٹ شپ یا نومینیشن لینے کی چکر میں نہ رہیں. میں نے کئی دفعہ لکھ چکا ہوں کہ ایک ہمیں تھنک ٹینک بنانے کی ضرورت ہے. یہ امریکہ جو ہے 50-100 سال پہلے کی پلاننگ کرتا ہے, اور بدقسمتی سے یہ کہ ہماری پلاننگ کوئی نہیں ہوئی. تھنک ٹینک میں کیا ہے کہ کم از کم مسلم کمیونٹی میں سے 2 فائنینشیل سپورٹر ہوں,
दो कोई आउट स्पोकर हो जो कि बोल सके, दो ऐसे लोग हों जिनको पॉलिटिकल अवेयरनेस हो, दो ऐसे लोग हों जिनकी बैक जिनमें मजबूत हो, और ऐसे लोग देखें, तलाश करें कम्युनिटी में जो वाकई जिनका इंटरेस्ट पॉलिटिकल अवेयरनेस में आना चाह रहे हैं, जो कि वाकई जिनके पीछे कम्युनिटी खड़ी हो सकती है। क्या उनकी क्रेडिबिलिटी हमारे पास मौजूद है? क्या ये सब चीजें जब तक हम एक प्लान के जरिए नहीं आएंगे, अल्लाह ना करे अगले 50 साल हम फिर जाया करें, यही करेंगे। हमारी जरूरत यह है कि हमें एक थिंक टैंक बनाना है जिसमें कम से कम 10 लोगों की टीम हो, जिसमें फाइनेंसर भी हो, आउटस्पोकर भी हो, अवेयरनेस भी हो, और जिन्हें कैनेडियन पॉलिटिक्स के बारे में पता हो और क्या इश्यूज चल रहे हैं और कब इनको हिट करना है। जी सर, मंसूरी साहब। Well, going back to the same thing, वही है कि जब पाकिस्तानी कम्युनिटी या मुस्लिम कम्युनिटी की बात आती है एंड पॉलिटिक्स, कैनेडियन पॉलिटिक्स, वो इंग्लिश कहावत है ना, ऑलवेज अ ब्राइडसमेड नेवर अ ब्राइड, राइट? वो हर एक किसी के पीछे हम लोग लगे होते हैं, उससे वो ब्राइडसमेड की तरह फ्लावर्स देकर जा रहे हैं, लेकिन कभी भी जो ना दुल्हन बनने का हमें मौका मिला ही नहीं है। और इट्स अ स्ट्रेंज बिकॉज दूसरी जो छोटी कम्युनिटीज है, अगर हम देखें, फिलिपिनो कम्युनिटी है, चाइनीज कम्युनिटी है, इंडो कोरियन कम्युनिटी है, Jewish law भी है, right? There's no nothing wrong or anything like that. You have to look at each writing. और बताया कि अरे भाई हम लोगों ने बहुत पहले इसके बारे में बात की, हम लोग एक्चुअली नंबर्स डाउनलोड किए थे, अगर आपको याद हो, पूरी एक्सेल शीट के ऊपर नंबर्स डाउनलोड किए थे। कनाडा के अंदर हर एक इलेक्शन के अंदर 50 to 60% participation होता है। So any given riding you have 20,000 out of 30,000 people, 20,000 voting फेडरली अगर आप देखें जाए। अब आपको पता है कि 20,000 के अंदर से 50% इस तरफ जाएंगे, 50% उस तरफ जाने वाले। The margin of vote is 650 votes. Average candidate in Canada, if you take it, wins by 650 votes. और हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हम लोग हर एक कंस्टिट्यूंसी में जाकर, राइट, हम लोग सरी के 3 कंस्टिट्यूंसी ले रहे हैं, उसके अंदर हम लोग हर एक कंस्टिट्यूंसी के अंदर 650 मेंबर्स लेकर आते हैं। And we just get those 650 members in there, and we can go to NDP and say, listen, these 650 people, they will vote as I tell them. That's right. These are our requests, and this is what we want. Accept it or reject it. And then you can go to the Liberals and say, these are our conditions. I have 650 people. Don't worry about the other 10,000. It's the 650 votes that's going to make or break it. That's right. And we have that power. We need to identify those 650 people in each riding. Every riding, we said, okay, like what he said, that we have to come up with a think tank. That's the step number 1. You come up with a think tank. Once you have the think tank, then you identify 650, 700, 800. You go a little bit above that. Okay. Right? कोई riding ऐसी है जिसके अंदर, yes, the margin of victory is like 5,000 votes or whatever. You cannot reach them, but if you look at Harry Paynes, I think he won by a few hundred votes, 600-700 votes. That can make a difference, right? Right? तो और सारी जो community हमारी concentrated है, especially Pakistani Muslim community is concentrated in his riding. Right? हम उसको, अगर technically speaking, even not speaking as an NDP or liberal, as a general, somebody from the think tank, I said, okay, we can actually go to Christy Clark today. Right. I said, we can flip this thing for you overnight. In this riding, basically, we have over 7,000 votes. That's what I mean. Only, I'm talking about provincial Yes. votes. 7,000 votes. Over 7,000 votes. But unfortunately, we don't have the proof, as he said, in the census 2011, 10,000 only. सेंसस की एक बड़ी कहानी है जी, कि जब आप पंजाबी देखें, जो पाकिस्तान में हमारी वही उर्दू पंजाबी लिखी गई, वही हमारे यहाँ पे चेंज हो गए। आज हम यहाँ पे इसलिए काउंटिंग होते हैं कि हम ज्यादातर पंजाबी लिखते हैं, सिंधी लिखते हैं, सिंधी अदर लैंग्वेज में चला जाता है, ये नंबर जो है, जो 10,000 है, ये उन लोगों का नंबर है जिनके पास पासपोर्ट है, जो जिनके पास पाकिस्तानी सिटीजन की उन्होंने मेंटेन की हुई है, और पेशवा हो सकते ऐसे हों कि जिन्होंने वो It is more than 25,000. Off the record, it is more than 25,000 we have.
Pakistani. But this record we can get from the Consulate General of Pakistan. क्योंकि उनके रिकॉर्ड के पास और उनके पास अभी हमें ज्वाइन किया है रेहान अवान साहब ने, जो कि यहाँ पर कमेटी के बड़े एक्टिव मेंबर भी हैं। साउथ एशिया की हम बात जहाँ करेंगे, उससे पहले मैं कंक्लूजन जरूर अपना लेना चाहूँगा इस डिस्कशन से। जो यहाँ पर हमने बीसी की पॉलिटिक्स की है, उसमें बहुत अच्छी बातें हुई हैं, जिसमें मुझे भी कई नई चीज़ें पता चली हैं। फॉर एग्जांपल जो सरकारी साहब ने बात की है कि ट्रेंड जो है वो चेंज हुआ है, लोग बाहर निकले हैं, और खासतौर पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, उन्होंने वोट दिए हैं, जिसने बहुत हद तक हेल्प भी की है लिबरल पार्टी को विन करने के लिए। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव मेरे ख्याल में डेवलपमेंट है कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा खालिद साहब ने भी बात की है, वो भी बहुत अच्छी बात है कि एथनिक पॉइंट के ऊपर अगर हम बेस के ऊपर अगर हम कैंडिडेट को लेकर आएंगे तो चांसेस ऑफ सक्सेस जो है वो बहुत कम नजर आते हैं इस लिहाज से। तो ये भी हमें सोचने की जरूरत है कि ऐसे सॉलिड कैंडिडेट खड़ा हो जो कि तकरीबन तमाम कम्युनिटीज के लिए वो एक काबिल कबूल भी हो। फिर पीरज़ादा साहब ने एक बड़ा अच्छा आइडिया दिया जो कि थिंक टैंक के हिसाब से है, और जिस पे शायद अभी तक हमने गौर भी नहीं किया कि कम्युनिटी के अंदर कोई ऐसा फोरम हो दानिश्वरों का जो कि बैठ के सोच सकें और उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कुछ ऐसी चीजें लेकर आएं जो कि कम्युनिटी के साथ शेयर करें और बताएं कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो वो थिंक टैंक की यहाँ पर बड़ी शिद्दत से कमी नजर आ रही है। इंडिविजुअली वी आर लाइक बहुत अच्छे लोग हैं, समझदार हैं, लेकिन एक फोरम एक जगह में मिल जाए जहाँ पर बैठ के हम अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उन चीज़ों को शेयर करें, वो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी डेवलपमेंट होगी। इसके बाद मंसूरी साहब ने जो बात की है वो बड़ा अच्छा आइडिया दिया है। इन्होंने कहा है कि आप के पीछे पूरा वोट बैंक है, आप वो वोट बैंक लेके जाएं उस कैंडिडेट के पास, बोले कि लोग आई हैव गॉट सो मेनी वोट्स, ये मेरी कंडीशंस हैं, अगर आप इस कंडीशन को मीट करते हो तो वी गोना वोट फॉर यू। तो ये भी एक बहुत अच्छी इसकी बात है। आई होप कि मैंने सही वो भी थिंक टैंक लेके जाए, वो भी इस लिहाज से छोटी सी सिर्फ मुख्तसर बात जो खालिद साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया था कि जी हमें एथनिसिटी के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर नहीं आगे आना, बल्कि एक मेन स्ट्रीम का कैंडिडेट बन के आगे आना चाहिए। इसके सिर्फ दो हिस्से हैं। हमेशा से आप नॉमिनेशन जो विन करते हैं वो करते हैं आप कम्युनिटी की सर पे या अपने आप ग्रुप के सर पे। इलेक्शन आप जीतते हैं अपनी पार्टी के साथ। बिल्कुल सही। और ये हमेशा से होता रहा है। आपको अपनी कम्युनिटी की भी सपोर्ट चाहिए टू विन द नॉमिनेशन, और उसके बाद जब तक आप मेन स्ट्रीम पार्टीज के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे तो आप इलेक्शन नहीं विन कर सकते। ये दोनों चीजें साइड बाय साइड। एक्सीलेंट, बहुत अच्छे इन्होंने हमारे जी मैं अस्सलामुअलैकुम, माजरत चाहता हूँ देर से आया। आई एग्री विद खालिद भाई, हमारे पास कैंडिडेट वो होने चाहिए जो यहाँ के ब्रॉट अप बच्चे हैं, या वो बच्चे या जिनको जो मेंटली वैंकूवर कनाडा को लिव एंड ब्रीथ करते हैं। हम लोगों का प्रॉब्लम ये रहा है कि जब भी हमने और कुछ लोगों ने बेचारों ने एफर्ट भी की, मेहनत की, आगे आए, दे वर ऑलवेज दोज पीपल जो कि फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स हैं। अब वो जब आते हैं तो हम चंद लोगों के लिए तो बड़े एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन वो अपील नहीं करते हमारी यूथ को, फिर वो उस यूथ को भी अपील नहीं करते, उस कम्युनिटी को भी अपील नहीं करते जो ऑलरेडी यहाँ पर बसी हुई है। बेहतर यही है कि उस तरह के बच्चों को जो यहाँ पर पढ़े हैं, जो यहाँ ग्रोन हुए, उनको आप टैप करने की कोशिश करें एज ए कम्युनिटी। और मेरे नज़र में अभी तक खासकर पाकिस्तानी कम्युनिटी की को मद्देनजर रखते हुए we are not in a position, we have to do a lot of homework before that we can go into the candidate हम लॉन्च कर सकें। टोरंटो में कैसे हुआ, खालिदा कैसे आई या दूसरे खालिद कैसे आई, all these people they have done their homework first। 3-4 इलेक्शंस उन्होंने स्ट्रेटेजाइज किया कि हमने, और उन्होंने देखा, अब आप जितने भी टोरंटो से पाकिस्तानी या इवन अफगानी बच्ची जो आई है, अगर आप उसको सुने, उसकी बात, उसकी गुफ्तगू, उसका माइंडसेट, वो आपको लगता है कि कनेडियन है। तो आप जब कैंडिडेट ऐसा खड़ा करेंगे तो फिर जब पार्टी उसको बैक करेगी फिर वो वोट उसको मिल जाएगा। अब मेरी तरह का बंदा जिसको अंग्रेजी मुश्किल से आ रही है, उर्दू उसकी फंसती है, आई डोंट थिंक सो कि पंजाबी या चाइनीज या दूसरी एथनिसिटीज मुझे वोट करेंगी ये समझते हुए कि मैं लिबरल का या मैं एनडीपी का कोई बहुत अच्छा कैंडिडेट होऊंगा। सो दिस इज राइट। बहुत शुक्रिया, आपने
अच्छी का बातें इसमें शेयर की हैं। इस वक्त हम साउथ एशिया की तरफ चलते हैं और मीडिया का जो रोल है यहाँ की जो मीडिया, हमारी कम्युनिटी का जो मीडिया है, उसका क्या रोल रहा है और उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो साउथ एशिया के जो यहाँ पर कम्युनिटी के जो न्यूज़पेपर्स हैं या चैनल्स हैं, वो अपने तय कोशिश कर रहे होते हैं कि जो अपने कंट्रीज़ को सपोर्ट करें। पाकिस्तान के मीडिया है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करे, इंडिया का मीडिया जो इंडिया को सपोर्ट करे। राइटली या रॉन्गफुली अब ये इस पर हम बात करना नहीं चाह रहे, हम ये चाह रहे हैं कि ये जो यहाँ पर सुर्खियाँ लगती हैं तो इसका इम्पैक्ट जो लोकल कम्युनिटी है, कि कल को अगर मैं दूसरी कम्युनिटी से मिलता हूँ तो मुझे वो किस नज़र से देखते हैं कि सारे पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, सारे मुस्लिम्स टेररिस्ट हैं, या दूसरी कम्युनिटी वाले जो है वो सब के सब हमसे नफरत करते हैं। क्या ये बात सही है? तो मीडिया के इस रोल के ऊपर हम आज ये फोरम इस पे बात करेंगे, जो कि दूसरा पार्ट है हमारा। और मैं तारिक साहब से मैं शुरू करूंगा क्योंकि ये काफ़ी एक्टिव भी हैं और बाकी हमारे दूसरे मेहमान वो भी हैं। तो तारिक साहब, आप क्या कहेंगे कि हमें मीडिया को किस हद तक आगे जाना चाहिए इस मामले में? देखिए जी, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, मैं जो कोई टीवी का शो करता हूँ और मुझे थोड़ी सी इन चीज़ों को एवरीडे देखना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि इसके मैं दो हिस्से करता हूँ। एक है नॉर्मल हालात के, कि जब आपके पास कोई टेंशन नहीं चल रही पीछे पाकिस्तान इंडिया की जैसे आजकल है, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि दूसरे को गाली दिए बगैर अपनी पॉजिटिविटी, अपने बारे में अच्छी चीज़ें, अपने मुल्क के बारे में, अपनी कम्युनिटी के बारे में जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं उनको हम सामने लेके आते हैं और लेके आना चाहिए। ये हमारा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर नेगेटिविटी ढूंढनी है ना तो उसके लिए आपको सोनी धरती पाकिस्तान देखने की जरूरत नहीं है। वो कोई भी चैनल स्विच करेंगे तो आपको मिल जाएगी पाकिस्तान के बारे में, मुसलमानों के बारे में, तो हर तरफ आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम ये बताएं कि हम कुछ अच्छा भी कर रहे हैं तो वो क्या है, उसको हम ज़्यादा करने की। अब आ जाते हैं ये वाले जो माहौल है, जिस हालात में आज हम बैठे हुए हैं कि बड़ी एक हॉस्टाइल किस्म की सिचुएशन है पीछे पाकिस्तान इंडिया की, और हम उसको देखते हैं, जब वॉच करते हैं कि बड़ा यकतरफा सा चला हुआ है कि एक तरफ का मीडिया जो है ना वो तो जंग करवा चुका है, वो जंग जीत भी चुका है और उसने पाकिस्तानियों को तबाह भी कर दिया सारा कुछ। तो उसमें हमारा रोल थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है। फिर हमें हकायक लेके आने होते हैं, हमें एक तरफ उनकी चीज़ें दिखानी होती है कि वो क्या कर रहे हैं, असल में क्या है, ठीक है। तो उसमें हमारा रोल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। उसमें हम कोशिश करते हैं कि रियल फेसेस उनके दिखाए जाएं। तो उसमें हम कितना कामयाब हो रहे हैं, कितनी हम कोशिश कर रहे हैं, आगे खैर आएंगे तो कुछ चीज़ें आज के बारे में बात होंगी कि जैसे हम अगर एक नैरेटिव है हमारा एज एक नेशन, एक नैरेटिव है, उसको हमें लेके आगे चलना है और उसको लेके चलना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। राइट। तो मेरा तो ख्याल है कि ये हमारी सिचुएशन है, पोजीशन होनी चाहिए। जी खाई साहब, मैं तो ये समझता हूँ जी कि जो बात आपने कही है कि मीडिया का रोल जो है, तो मीडिया का रोल जो है ये तो वाकयातन ही बहुत ही अहम है हर सिचुएशन में, चाहे कोई एक्सट्रीम कंडीशन हो या कम हो या नॉर्मल व्हाटएवर, उसके रोल से आप इनकार नहीं कर सकते। और मीडिया का रोल जो है बुनियादी तौर पे ये होता है कि वो जो सच है वो अपने जो रीडर्स हैं या जो व्यूअर हैं उन्हें वो बताए, उस सच को निकाल के उन्हें वो बताए, क्योंकि जो भी कोई अपना हैपनिंग हो रही होती है उसके पीछे बेशुमार चीज़ें कार फरमा होती हैं और बेशुमार चीज़ें जो हैं वो डिस्गाइज होती हैं। और मीडिया का ये रोल होता है कि वो उस डिस्गाइज चीज़ें जो हैं, जो सच है पीछे छुपा हुआ, उसे निकाल के सामने। लेकिन सब होता नहीं, क्योंकि मीडिया हाउसेस जो होते हैं वो अपना प्रोपेगेंडा टो कर रहे होते हैं किसी न किसी का। उसकी वजह ये है बेसिकली कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जिस तरह से हमारे वाले ममालिक हैं, इनमें हिस्टोरिकली मीडिया जो है वो एक तरह से स्टेट जो है वो कंट्रोल करती रही है हिस्टोरिकली। अब जाके चीज़ें जो हैं पिछले एक दहाई से या चंद सालों से उसमें काफ़ी सारी तब्दीलियाँ जो हैं वो वाक़या हुई हैं। लेकिन अगर आप उसे इंटरनेशनल सतह पे देखें तो कंट्रोल का एक दूसरा मैकेनिज्म है कि जो मिसाल के तौर पे इन पावर हैं, जो कॉरपोरेशंस हैं, तो मीडिया उनकी ज़बान ही बोलता है, या उसी तरह की स्टोरी आगे लेके आता है, फैक्ट्स उसी तरह से वो अपना टाई इन करते हैं, तो ये चलते हैं। तो ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है और मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि जो मीडिया है, जो इतने लोग जैसे अपना कियानी साहब हैं, पिरज़ादा साहब हैं, मंसूर साहब हैं, तो ये इनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सच जो है वो लोगों के सामने कराया। जी फिजा साहब, आपका चूँकि यहाँ का कम्युनिटी का पेपर भी है, तो एज एडिटर इन चीफ आप कौन सा मटेरियल उसमें डालना चाहेंगे जिससे लोगों में नफरतें बढ़ें, मोहब्बतें कम हो?
गुड क्वेश्चन। एनी हाउ बीइंग ए मीडिया, मेरा काम था या है कि हर एडिशन में ये प्रूफ है इसका, ना सिर्फ फैक्ट लिखना दोनों तरफ के, बताना कि अब तक क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये मुस्लिम न्यूज़पेपर है, मुस्लिम पढ़ते हैं, मैंने उससे 2 स्टेप आगे गया। इसी महीने में मैंने 2 प्रोटेस्ट में गया और दोनों प्रोटेस्ट में ये सबूत है कि मैं जो नॉन मुस्लिम थे, जो सिख कम्युनिटी थी, उनके सामने पूरे हक़ाइक़ बयान किए और उनको मजबूर किया कि ये फैक्ट है, बताया, क्योंकि ये तो पाकिस्तानी मुसलमान पढ़ रहे हैं। लेकिन जब मैं बोला, हॉलैंड पार्क में 2 दफा मेरी तकरीर हुई और इस कश्मीर के मौजू पे और सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, और उनको मजबूर कर दिया कश्मीर पॉइंट पे भी, और कि ये डाइवर्ट कराने के लिए ये सर्जिकल स्ट्राइक का वो किया गया है, और जब तक कश्मीरियों को उनका राइट्स नहीं मिलेगा ये इसी तरह होता रहेगा। और दूसरी बात ये है कि मीडिया का काम ये नहीं है कि एक खबर ली और उसको उछाल दिया, बल्कि तहकीक करना है, तहकीक करके रिसर्च करके उस खबर को उसका एनालिसिस करके देना, नफरतें फैलाना नहीं है। अगर हम यहाँ आज कनाडा में हैं, अगर मैं यही तकरीर पाकिस्तान में करता तो और तरीके से करता, लेकिन जब मैंने यही तकरीर हॉलैंड पार्क में की इन फ्रंट ऑफ पंजाबी कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटी, मेरा जोश वो वाला जरूर नहीं था, लेकिन मेरे वर्ड स्ट्रॉन्ग थे, मेरे पास जो मटेरियल था, मेरे पास जो मेरा कश्मीर के मौजू पे था और जो पाकिस्तान के मौजू पे, मैंने अपना मुद्दा बयान किया और उनको मजबूर किया कि हम हक पर हैं और कश्मीरी भी हक पर है और उनको उनका हक मिलना चाहिए। जी शहजाद साहब, आपका भी अलमीन कम्युनिटी न्यूज़पेपर है, तो एज एडिटर इन चीफ आप का क्या स्टांस होगा कि इस मौके के ऊपर किस किस्म का आपके एडिटोरियल होने चाहिए, मोहब्बत वाले या नफरत वाले? India is trying to divert global attention from the war crimes it's committing in Kashmir. जो उसका 2-3 चीज़ें हैं जो कि वो कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो मेन चीज़ है कि वो दुनिया के इंटरनेशनल अटेंशन टेक इट अवे फ्रॉम कश्मीर। उन्होंने जो पिछले 1-2 माह में किया है कश्मीर के अंदर, राइट, इट्स अट्रोशियस। और इवेंचुअली एमनेस्टी इंटरनेशनल टॉकिंग अबाउट इट, ह्यूमन राइट्स वॉच, दुनिया के सारे बड़े एनजीओज और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स जो है वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। So that's what it is. So the point is you have to bring up. जी अवन साहब, लास्टली थैंक यू। मैं एज ए रीडर फ्रॉम द मीडिया, तो मैं ये देखता हूँ कि हमें ना तो कोई बहुत इसको हाइड आउट करने की ज़रूरत है, ना इसको कोई इन्फ्लेम करने की ज़रूरत है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आपको पता है कि कितना पैसा लगा कर भी पाकिस्तान कश्मीर को वो हाइप नहीं दे सकता था जो मोदी साहब ने दे दी। Now everybody is watching towards Kashmir, and this is an opportunity where the gaps can be filled by the media here. आपको हर तरफ, हर जगह पर, चाहे आप प्रोटेस्ट में जा रहे हैं तो प्रोटेस्ट में जाकर बात करें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो प्रिंट मीडिया है, जो टीवी है, वो फॉर एग्जांपल अगर कश्मीर की बात हो रही है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप डिफेंड करें किसी भी चीज़ को। आप बताएं बानी कौन था, कितने दिन से वहाँ पर जो है वो कर्फ्यू चल रहा है, क्या हो रहा है, उन लोगों को भी ज़्यादा हाईलाइट करवाएं जिन लोगों को अदरवाइज मीडिया वो नहीं देता, टाइम नहीं देता। फॉर एग्जांपल बहुत सारे इंडियंस हैं, अभी मेरे जहन में वो एक खातून है, उनका नाम अरुंधति जो है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं ये समझता हूँ कि ये तो बहुत इसमें डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। कोई काउंटर टेररिज्म हम नहीं वो यहाँ पर कर रहे, हम एक वो नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया, उन्होंने मीडिया हाइप क्रिएट कर दी, दिस क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी, और हमारा लोकल मीडिया साउथ एशिया का जो है वो जाए और फैक्ट्स को, जस्ट पाकिस्तान की जो हमेशा से पोजीशन रही है कि कश्मीर जो है वो अटूट अंक नहीं है, इट वाज नेवर बीन अटूट अंक। उसके बाद कश्मीरियों को सेल्फ डिटर्मिनेशन, यूएन ने क्या रेजोल्यूशंस पास की हुई हैं, शिमला में क्या बातें हुई थी, उन सबको लेकर आए और पुट इट ऑन द टेबल फॉर द यूथ, फॉर ऑल द कैनेडियंस टू नो। और जिस तरह इन्होंने कहा नसीर भाई ने कि पाकिस्तानी न्यूज़पेपर तो सिर्फ पाकिस्तानी पढ़ेंगे, but we have social media on top of what you publish in your local papers. People like me and Khalid bhai and others and everybody should highlight them on the social media, on Twitter and other places. That goes to the audience beyond the South Asia. हमारे जो मीडिया है ना यहाँ पे,
ہمارا سب سے جو پرائم چیز ہوتی ہے وہ جیسے شہزاد بھائی نے بتایا ایڈیٹوریل ہوتا ہے کہ جس میں ہم اپنی پالیسی اپنے جو ادارہ ہے جس سے بھی ہم تعلق رکھتے ہیں وہ اس کا وہ پالیسی دیتے ہیں کہ ہم کیا سوچتے ہیں یا ہمارے خیال میں کیا چیز ٹھیک ہے. میں اگر ہمارا پچھلا پروگرام آپ دیکھیں تو ہم نے ایک سردار ہیں جو کہ بڑے اچھے اور ہم نے کشمیر کے اوپر بھی بات کی, انڈیا پہ بھی بات کی, ہم نے یہاں کے مسائل پہ بھی بات کی, تو وہ ساری چیزیں ہم لے کے آتے ہیں. وہ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ایز اے میڈیا ہم کیا سوچتے ہیں. مگر بدقسمتی سے بعض دفعہ کیونکہ ہمارے یا تو یہاں میڈیا کچھ زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے یا ان کے پاس لکھنے والے نہیں ہیں یا سوچنے والے نہیں ہیں. میں بلکہ ابھی پچھلا ایک اخبار دیکھ رہا تھا, میں یہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں جو ایڈیٹوریل ہے, اب ایڈیٹوریل میں نے پہلے جیسے کہا کہ ایڈیٹوریل اخبار کی اپنی پالیسی بیان کرتا ہے. یہ لیٹر ٹو ایڈیٹر نہیں ہے کہ کسی نے لکھ کے بھیج دیا اور آپ نے پرنٹ کر دیا. یہ کسی کا آرٹیکل نہیں ہے کہ آپ نے کہیں بھی پرنٹ کر دیا اور آپ نے کہا کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ایڈیٹوریل از یور, owned by the paper. Exactly. تو اگر آپ اس کو پڑھیں تو یہ مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایڈیٹوریل آج ان کو آپ نے بلایا ہوا تو وہ تو نہیں تشریف لا سکے, مگر میں یہ نکال کے لایا ہوں. یہ ایکچوئل ایک انڈین صحافی ہیں کے ایس وینکٹاچلم, میں اگر وینکٹاچلم, یہ ان کا ایڈیٹوریل تھا, ان کا ایک آرٹیکل تھا ایک آن لائن اس پہ ڈیلی ٹائمز پہ. ڈٹو 100% انہوں نے وہاں سے کاپی کر کے پیسٹ کر دیا ایز دیئر ایڈیٹوریل. اب اس کو آپ پڑھیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ میڈیا یہ ہماری کیا ہمارا جو پاکستان کا جو پوزیشن ہے یہ اس کے اگینسٹ ہے ٹوٹل. یہ کون نیوز پیپر تھا؟ یہ کمیونٹی ٹائمز, یہ ان کا جو اس دفعہ کا جو ایڈیشن ہے یہ اس میں چھپا ہے. اینڈ مزے کی بات آپ بتاؤں کہ جب آپ ان سے پوچھیں کہ جی آپ کا ایڈیٹر کون ہے, یہ آپ نے لکھا ہے, اینڈ دے سیڈ وی ڈونٹ نو. اگر آپ کو اپنے ایڈیٹوریل کا نہیں پتا کہ کس نے لکھا ہے نہیں, اور ایک انڈین صحافی کا آپ اور پورا بھرا ہوا ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو اوری پہ اٹیک ہوا ہے یہ پاکستانی ٹیررسٹ آئے تھے اور ہر چیز وہ مان رہے ہیں. کیوں؟ اور مزے کی بات ہے کہ اس کا نام نہیں لکھا ہوا جو اس کا رائٹر ہے, آتھر ہے. اچھا, اس کا نام نہیں لکھا ہوا. یہ ایڈیٹوریل ہے اس اخبار کا, یہ ہمارا نیوز پیپر, یہ ہمارا نیوز پیپر پاکستانی نیوز پیپر. اور مزے کی بات ہے کہ یہ میں نے کہا چلا کہ he's a freelancer, he's a freelancer for South China Post, which is Hong Kong's #1 English newspaper, and Huffington Post. اگر آپ اس کا گوگل سرچ کریں نا, he's pro-Modi. He does not miss a chance to badmouth and bash India or Muslims. اگر انڈیا میں یا پاکستان میں بھی کسی جگہ پہ کوئی خاتون کے ساتھ کچھ ہوگا تو یہ اچھا لگے گا. Like he enjoys that thing. Sir, مسئلہ یہ نہیں ہے. Exactly, come to the point. یہ والی چیزیں تو خیر اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ جو کمیونٹی نیوز پیپرز ہوتے ہیں نا وہ they are not quality نیوز پیپرز کے. بہرحال this is really big blunder which should have not happened. لیکن جو point of view تھا میرا وہ یہ ہے کہ regardless کون کیا لکھ رہا ہے, we have good newspapers. Al-Amin, Nasir bhai, they have emerged as long term journalistic newspapers for the representing community. ہمیں کبھی بھی نہیں, even this one, it brought something. People will ask you questions. Is it this? Are you doing this? Is it happening? That is an opportunity where you can bring what we think. جو آپ نے بھی چھاپا ہوا ہے, الامین نے چھاپا ہوا ہے, آپ نے چھاپا ہوا ہے, اور وہ پوائنٹ آف ویو ہے, آپ اس کو اس وقت لے کر آئیں. Controversy is the beauty of as far as the media is concerned. Controversy لے کے آئیں مگر اپنے کو لے کے آئیں. آپ کا propaganda absolutely this is a blunder. دیکھیں میں one person or 2% or maybe 10 people will come and but there's other people who will read it. Absolutely. Who will not come to you. They don't know who Rehan is, who Shahzad is. آج پاکستان کے اندر کوئی بندہ اس چیز کو
کہہ دینا کہ ہاں جی یہ پاکستان سے گئے تھے, وہ انڈیا کے میڈیا میں ہیرو ہے اس ڈیٹ میں. یہ بات تو یہ اخبار چاہے اس انڈین کمیونٹی پڑھے گی تو وہ کہیں گے چھپتی ہیں یا 200 چھپتی ہیں, آئی ڈونٹ کیئر, مگر جب وہ لے کے جائیں گے وہ کہیں گے جی پاکستانی اخبار میں یہ چیز. طارق بھائی یہ سچ ہے. طارق بھائی اس ایڈیٹوریل کا تو چلے میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید یہ بیوقوفی میں چھپا ہو, ٹھیک ہے نا, لیکن ایون if it is a deliberate attempt for somebody to print it for whatever vested interest they have, we still have to, ہمیں تو پھر بھی اس کو کاؤنٹر کرنا ہی ہے, میں ایک لاسٹ پوائنٹ جو ہے ایڈ کرنا چاہتا ہوں ادر دین یہ میرے خیال میں جو میڈیا ہے اس کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے اس وقت کہ جو کشمیر کی انڈیجینس اسٹرگل ہے اس کو الگ سے اور ایکٹیو سینس میں پیش کرے. اونلی دین آپ پاکستان کو جو ٹیررزم کا ایک فیک اپنا ہے چکر اس سے نکال سکتے ہیں. اگر آپ دونوں کو گڈ موڈ کر دیں گے تو پھر یو آر بیسیکلی پلئنگ دیئر گیم. That's what they want. اس وقت مگر ایک چیز ایک آخری اس میں کہ میں آج ایک یہاں ریزولوشن دینا چاہتا ہوں کہ میری یہ خواہش ہے اور میں بلکہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ اگلے ایشو میں اس کو کلیریفائی کریں, اور اگر یہ ان کا نہیں ہے جو کہ میں مطلب ثابت ہوتا ہے کہ یہ کن کا ہے تو ان کو اس کی اپولوجی پرنٹ کرنی چاہیے. اگر یہ ان کے خیالات نہیں, اگر ان کے خیالات ہیں پھر تو ٹھیک ہے جی یہ ہمارے بھی یہی خیالات ہیں. اگر ان کے یہ نہیں ہے تو ان کو اپولوجی کرنی چاہیے, لکھنی چاہیے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, اور یہ پاکستانی نیشن سے بیسیکلی پاکستانی نیشن کے خلاف ایک بہت بڑی سازش میں کہوں گا. اگر یہ اس کو اون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی معافی بھی نہیں مانگتے, میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ایگری ہیں اس سے. نہیں, میں پرسنلی یہ کہتا ہوں کہ یہ میڈیا والے تو نہیں کر سکتے, لیکن کمیونٹی کین گو ایز اے کمیونٹی. میڈیا سے پہلے ہم دونوں رائٹ بھی ریزرو ہے ہمارا. نہیں وہ دیکھیں ہر کام میڈیا کا تو کنسرن نہیں ہے نا. آپ نے آپ نے دیکھا ایسے میڈیا ہائی لائٹ کیا, that's what you did. Now it is up to us as other broader community members to take it to them کہ بھائی کیا کر رہے ہو, this is not our narrative. That's right. Do you own up to this narrative? لیکن ایک کوشچن میں ضرور کروں گا, پھر آپ فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر آپ پابندی لگا رہے ہیں. ہر پیپر کا ایک اپنا ہوتا ہے, وہ اون کرے نا. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں وہ جب اون کر لے گا تو پھر اس کا ہے یہ فریڈم آف ایکسپریشن, چاہے وہ I agree your point کہ freedom of expression پہ پابندی اون کر لے, ختم اون کرے کہ یہی کریں گے. ہاں لیکن again this is also plagiarism کہ آپ دوسرے کا article as a editorial بھیج رہے ہیں. اور دوسری بات فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر ایک بات آتا ہے, I have a right to swing my hand. That's my right. I can swing my hand left to right, but the moment my hair touches his nose, yeah, exactly, that's it. It's not my freedom of expression anymore. I've just violated his privacy, his freedom. Lekin it's a select freedom of expression. Yeah, so freedom of expression has limitations. It's a select freedom of expression. خاص موقع پہ استعمال but there are limitations. There are limitations, but there is no freedom of expression. This has to go to to community to take up with them and let them know do you believe in this, that is your publishing. اگر آپ اون کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر people know. بالکل the viewers are یا readers are the best judges. یہ ان کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح لیتے ہیں, لیکن میڈیا کا کام ہے دونوں سائڈوں کو دکھانا. اگر میڈیا چھپائے گا اس کا مطلب وہ میڈیا نہیں ہے. چلیں جی بس اب ہم چل رہے ہیں. میرا خیال ہے پوری آزادی ہونی چاہیے, وہ جو بھی لکھنا چاہتے ہیں they have their own. The readers are best judge, the viewers are best judge. اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کی پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کیا لکھنا ہے اور کیا نہیں لکھ سکتے. ہاں مگر یہ ایک بات ہے کہ وہ اس کو اون کرنا چاہیے کہ ہاں یہ ہم نے لکھا ہے, یہ ہمارا خیال ہے. ایک لاسٹ پوائنٹ کہ جو ڈفرینس آف اوپینین ہے اسے پروموٹ کرنا چاہیے rather than to curb it. Okay. لیکن وہ ڈفرینس آف اوپینین کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ جو ہیں ایک فاشسٹ حد تک یا ایک نسل پرست اس وقت چلے جائیں. تو آج ہم نے بہت اچھا پروگرام کیا اور اس میں ہم نے کئی چیزیں کور کرنے کی کوشش بھی کی. ایک تو ہم نے BCA لیکچرز کے اوپر بات کی اور جو کنکلوژن یہی تھا کہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے,
کمیونٹی ایکٹیو ہو رہی ہے اور ہمیں مزید اس میں جو ہے نا اپنے حصہ ڈالنا پڑے گا اور ایک تھنک ٹینک کا جو کانسیپٹ ہے وہ لے کر آگے ہے، اس کو لے کے آگے بڑھنا ہوگا تاکہ ہمارا جو گیپ ہے بٹوین جو کہ یہاں کے لوکل پالیٹکس کے جو گروز ہیں ان کے ساتھ اور کمیونٹی کے بیچ میں جو گیپ ہے وہ تھنک ٹینک کے ذریعے پورا کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد ساؤتھ ایشیا کے حساب سے ہم نے بات کی کہ لوکل جو یہاں کا میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا خاص طور پہ، اس کا کیا رول رہا ہے کہ ہمیں اس پروگرام سے اجازت دیجیے. میں اپنے تمام مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ اس رینی ڈے میں، خاص طور پر بڑی رین ہو رہی ہے باہر، اپنے ٹائم نکال کر آئے اور ہمارے ساتھ یہاں پر شریک بھی ہوئے. اور کیمرے کے پیچھے جو ہمارے نوید بھائی ہیں وہ بیچارے اپنی محنت کر رہے ہیں مسلسل کہ ہمارے پروگرام کو خوبصورت دکھ رہا ہے اور ہمارے چہروں کو خوبصورت بنا کے آپ کے سامنے پیش کریں. تو اسی میسیج کے ساتھ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.